بسم اللہ الرحمن الرحیم ومنهم الرافضة الموجودون الآن فی بلادنا. یہ المعتقد کے حاشیے کی عبارت ہے، صفحہ نمبر 224. یہ وہ تیسرا فرقہ ہے جس کی اعتقادی حیثیت کو اور جن کے نظریات کو امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مختصراً یہاں بیان فرمایا ہے، اور موجودہ زمانے کے روافض کا شرعی حکم بھی ہمارے سامنے پیش فرمایا ہے. اسی لیے ومنهم الرافضة الموجودون الآن فی بلادنا، اور انہی فرقوں میں سے ہیں یعنی جن کا حکم مرتدین کا ہے ہمارے زمانے کے موجودہ روافض. اب ہمارے زمانے کے موجودہ روافض، اس کا مطلب یہ ہوا کہ روافض کے مختلف زمانے ہیں، مختلف ادوار ہیں. تو آگے کی تحریر سے اندازہ ہوتا ہے کہ ان کے 3 ادوار تھے، اور 3 ادوار کے الگ الگ ان کے نظریات تھے. متقدمین روافض کے نظریات یقیناً صراحتاً ضروریات دین کے انکار پر مبنی تھے، اور پھر جو درمیانی زمانہ آیا اور جس زمانے میں نصیر الدین طوسی اور حسن بن یوسف حلی جو 8ویں صدی کا شیعہ عالم ہے، اور ان دونوں کے جو ہم رتبہ شیعہ علماء تھے، انہوں نے اپنے اکابر کے کہے گئے نظریات میں، پیش کیے گئے نظریات میں کافی تبدیلی کی اور اپنی جماعت کو دائرۂ اسم اسلام میں داخل کیا. پھر اس کے بعد ان کا تیسرا دور شروع ہوتا ہے متاخرین شیعہ کا، اور جو آج بھی ہمارے زمانے میں موجود ہیں، ہمارے شہروں میں جن کا وجود ہے، ان کے نظریات کو بیان کیا ہے کہ یہ قرآن عظیم کے ناقص ہونے کا قول کرتے ہیں، اور صحابہ پر ان کی الزام تراشی ہے کہ انہوں نے بہت سی صورتوں اور بہت سی آیتوں کو قرآن سے نکال دیا. اور انہوں نے اس بات کی بھی صراحت کی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور تمام ائمہ اطہار انبیاء سابقین پر فضیلت رکھتے ہیں. اس کے علاوہ بھی انہوں نے اللہ کی شان میں گستاخیاں کی اور اس کی طرف جہل کو منسوب کیا، اور عقیدہ بد سامنے آیا. تو اس طرح اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روافض کے 3 زمانوں کا اور ان زمانوں میں پائے جانے والے ان کے نظریات کا اجمال ہمارے سامنے پیش کیا ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور اخیر میں یہ شیعہ فرقہ سامنے آیا، اور پھر اس کے بعد یہ اسی نام سے جانے پہچانے گئے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں، حضرت امام حسن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں، اور امام حسین کے صاحبزادے حضرت امام زین العابدین کے جو صاحبزادے تھے زید بن شہید، تو انہوں نے جب حضرت عمر اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں قرآن میں اس قصائد پڑھے اور ان کی شان کی تعریف فرمائی، تو ان کے ساتھ جو جماعت موجود تھی شیعوں کی، وہ ان سے الگ ہو گئی، اور انہوں نے اپنے اس امام ہی کو نظریاتی طور پر ان کے بدلنے کا ان پر الزام لگایا. تو انہوں نے ایک جملہ کہا تھا کہ یہ سب ہم سے جدا ہو گئے.
تو وہ اہل عراق تھے جنہوں نے حضرت زید شہید کا ساتھ چھوڑا، تو اس وقت ان کے زبان سے ایک جملہ نکلا تھا رفضون الیوم، کہ یہ آج انہوں نے ہمیں چھوڑ دیا۔ تو اس طرح اس کے بعد سے ان کا لقب رافضی ہو گیا۔ تو فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت قد کانا کثیر من قدماء روافض، روافض میں جو متقدمین روافض تھے، پرانے روافض، انہوں نے یصرحون بانکار اشیاء من ضروریات الدین، وہ کلم کلا اور پوری صراحت کے ساتھ بہت سی ضروریات دین کا وہ انکار کرتے تھے۔ تو متقدمین روافض بہت سی ضروریات دین کے انکار کا عقیدہ رکھتے تھے۔ فلما اقام علماء السنہ علیہم الطامۃ الکبریٰ، پھر جب علماء اہل سنت نے ان پر بڑی مصیبت قائم کر دی اور دلائل و شواہد کے ذریعے سے ان کے باطل اور خلاف شرع نظریات کا رد کیا، اور پھر اس کے بعد ایک دوسرا دور شروع ہوا جو متوسطین کا تھا۔ اس کے بارے میں فرماتے ہیں وجاء اوساطہم کالطوسی والحلی ونظرائہما، پھر جب ان کے متوسطین کا دور شروع ہوا، نصیر الدین طوسی، حسن بن یوسف حلی جو 8ویں صدی کا شیعہ عالم تھا، اور ان دونوں کے ہم رتبہ جو علماء شیعہ تھے، انہوں نے اپنے اکابر کے نظریات کو کافی بدلا، فغیروا وبدلوا وانکروا وحولوا وتستروا وتنزلوا، تو انہوں نے کافی ان نظریات میں تبدیلی کی اور اس کا انکار کیا اور اسے چھپایا اور اس سے تنزل کر کے، یعنی اس سے کچھ نیچے اتر کر ایک نیا نظریہ پیش کیا۔ ففی دائرۃ اسم الاسلام دخلوا، تو وہ اسم اسلام کے دائرے میں داخل ہوئے۔ تو یہ دوسرے دور کی وضاحت ہے جو متوسطین کا ہے۔ ثم الآن لما تمادى بهم الزمان رجعوا الى دین آبائهم، پھر اس کے بعد جو متاخرین کا دور آیا اور پھر جب ان کا زمانہ اور دراز ہوا تو وہ اپنے آبا کے دین کی طرف پلٹ گئے۔ اب اس کے بعد متاخرین شیعہ علماء نے مجتہدین نے وصرحت مجتہدوہم وجہالہم ونساؤہم ورجالہم بنقص القرآن العظیم، اور ان کے مجتہدین، ان کے جاہل علماء، ان کے مرد اور عورتوں سب نے اس بات کی صراحت کی کہ قرآن عظیم ناقص ہے، وَأَنَّ الصَّحَابَةَ أَسْقَطُوا مِنْهُ سُوَرًا وَآيَاتٍ، کہ صحابہ کرام نے معاذ اللہ بہت سی صورتوں اور بہت سی آیتوں کو حذف کر دیا ہے۔ وصرحوا، اور انہوں نے اس بات کی صراحت بتفضیل امیر المؤمنین سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم وسائر الائمۃ الاطہار رضی اللہ تعالی عنہم عن الانبیاء السابقین جمیعا، انہوں نے صراحتاً حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور تمام ائمہ اطہار رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو تمام ائمہ سابقین پر فضیلت دی، یعنی صراحتاً ان کی فضیلت کا اعلان کیا اور انہیں انبیاء سابقین سے بھی افضل بتایا، صلوات اللہ تعالی وسلامہ علیہم۔ فرماتے ہیں وہذان کفران، یہ دونوں ایسے کفر ہیں، اور یہ تو ایسے کفر ہیں لا تجدن احدا منہم خالیا عنہما فی ھذا الزمان، اس زمانے کے جو موجودہ شیعہ ہیں کسی کو بھی ان دو نظریات سے خالی آپ نہیں پائیں گے، ہرگز نہیں پائیں گے، یعنی وہ ان دونوں نظریات کا یقیناً حامل ہے اور اسی نظریے پر وہ قائم ہے۔ تو موجودہ جو شیعہ علماء ہیں یا عوام ہیں وہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فضیلت بھی دیتے ہیں انبیاء پر، اور قرآن عظیم کے ناقص ہونے کا بھی قول کرتے ہیں، اور یہ بالکل کھلا ہوا کفر ہے۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یقیناً نبی نہیں ہیں، اور جو نبی نہ ہو کسی بھی طرح وہ کسی نبی پر فضیلت اور فوقیت نہیں رکھتا، اور قرآن عظیم یقیناً جتنا
ہمارے سامنے آج ہے، اتنا ہی قرآن عظیم لوح محفوظ سے اترا، ان میں کسی بھی صورت یا کسی بھی آیت کی کوئی کمی بیشی نہیں۔ یہ متفق علیہ اور اجماعی نظریہ ہے۔ اس اجماعی اور متفق علیہ نظریے کے خلاف کوئی بھی نظریہ ہو اسے رد کر دیا جائے گا۔ اور پھر اس کے بعد وقد صرح مجتہدہم بالبدء علی اللہ، اور ان کے مجتہد نے اللہ تعالی پر عقیدہ بد کا الزام لگایا اور اس کی صراحت کی۔ عقیدہ بد کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کو پہلے سے کچھ معلوم نہیں ہوتا، بندے کے اعمال کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ کو علم حاصل ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں تعالی اما یقول الظالمون علوا کبیرہ، یہ ظالم جو کچھ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ اس سے بہت بری ہے۔ وَأَخَذَ يُنَزِّلُهُ يَنزِلُهُ عَنِ الْكُفْرِ فَوَقَعَ فِيهِمْ۔ تو اب انہوں نے اس عقیدہ بد کو، پہلے تو ان کے مجتہد نے عقیدہ بد کی وضاحت کی اور پھر انہوں نے اسے کفر سے نیچے لانا چاہا، چونکہ اس میں واضح طور پر اللہ تعالیٰ کے لیے کی شان میں تنقیص تھی کہ اللہ تعالیٰ کو پہلے سے کچھ معلوم نہیں ہوتا، بعد میں اللہ تعالیٰ کو علم ہوتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے لیے انہوں نے جہل کی صراحت کی، یقیناً یہ کفر ہے۔ تو اب جو ان کے چمچے تھے اور جو ان کے ہمنشین تھے، انہوں نے اس میں کچھ ترمیم کی اس نظریے میں اور اسے کفر سے نیچے لانا چاہا، تو بھی وہ کفر میں پڑے، فوقع فیہ، تو بھی وہ کفر میں پڑے اور اس سے انہیں کوئی خلاصگی نہیں ملی۔ اس کے بارے میں قرآن مقدس سے منسوب ایک قول ولاتا ہینا مناس، یہ اس وقت یہ جملہ بولا جاتا ہے جب کسی سے کوئی چارہ کار نہ ہو۔ تو اور یہ سورہ صاد آیت نمبر 3 کا ایک ٹکڑا ہے، کم اہلکنا من قبلہم من قرن فنادوا ولات حین مناس، ہم نے ان سے پہلے کتنی قومیں ہلاک کی، اب وہ پکاریں اور چھوٹنے کا وقت نہ تھا، یعنی اب ان کے پکارنے کے بعد بھی انہیں چھوٹ نہیں ملنے والی، انہیں مفر ہے ہی نہیں۔ تو جس تعویل کے ذریعے سے انہوں نے کفر اپنے اوپر سے ہٹانا چاہا، اسی تعویل کے ذریعے سے وہ مزید کفر میں پڑے۔ حیث اولہ، انہوں نے یہ تعویل کی بین اللہ تعالی یحکم بشیء ثم یعلم ان المصلحۃ فی خلافہ فیبدلہ، کہ اللہ تعالی پہلے کسی چیز کا حکم فرماتا ہے اور پھر جب اسے علم ہوتا ہے کہ مصلحت اس کے خلاف میں ہے تو اللہ تعالیٰ اس حکم کو تبدیل کر دیتا ہے۔ تو اس تعویل میں بھی انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نسبت جھوٹ کی طرف اور جہل کی طرف کی۔ فقط فرماتے ہیں فقد اعترف بحصول الجہل لربہ، تو اس تعویل کے ذریعے سے بھی انہوں نے اللہ تعالیٰ کے لیے معاذ اللہ جہل کے حصول کا اعتراف کیا، یعنی اللہ تعالیٰ جس وقت حکم فرماتا ہے اس وقت اسے علم نہیں ہوتا مصلحت کا، اور پھر جب وہ جانتا ہے کہ مصلحت اس کے خلاف میں ہے، یعنی اس حکم کے خلاف میں ہے، تو اللہ تعالیٰ اس حکم کو بدل دیتا ہے۔ تو اس تعویل میں بھی وہ اپنا کفر، وہ اپنے آپ کو کفر سے بچا نہ سکے اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کے لیے جہل کا اعتراف کیا۔ تو یہ عقیدہ بھی اللہ تعالیٰ کے لیے جہل یا شائبہ جہل کا اعتراف بھی، یہ عقیدہ خلاف شرع ہے، خلاف قرآن ہے، اور اللہ تعالیٰ کی شان کی تخفیف بھی ہے۔ آگے فرماتے ہیں اما مایاتی جہالتہم من الطامات فی المراسی والمناقب فاکثر من ان تحصر واشر من ان تشر، اور ان کے جاہل مرثیہ خواں اور منقبت نگار اپنے مراسی اور مناقب میں جو باتیں بھی بیان کرتے ہیں وہ اس سے زیادہ ہے کہ انہیں شمار کیا جائے،
اور اس سے مشہور ہے کہ انہیں مشہور کیا جائے. یعنی یہ چیزیں شمار سے بھی زیادہ ہیں اور شہرت سے بھی بہت مشہور ہیں. وہ باتیں جو وہ اپنے مناقب اور مراشی میں استعمال کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی شان میں جہالت کو منسوب کرتے ہیں. تو اس طرح کے جو نظریات ان کے جاہل مرثیہ خواہ ہیں وہ تو شمار سے بھی زیادہ ہیں. بہرحال روافض کا جو نظریہ ہے اور موجودہ روافض کی جو حالت ہے، ان کا جو عقیدہ ہے، وہ عقیدہ سراسر اسلامی نظریات کے خلاف ہے اور اسلام کے اور ائمہ اسلام کے متفق علیہ نظریات کی خلاف ورزی کرتا ہے. لہذا ان غلط نظریات کی بنیاد پر انہیں کسی طرح ذمیوں کے حکم میں نہیں رکھا جائے گا، بلکہ ان پر مرتدین کا حکم ہوگا.